کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ آپ نے زیادہ تر یہی سنا ہوگا کہ اپنے مال کا 2.5% جو ہے کہ نکال کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں، پر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ کے پیسے کن لوگوں کو دینے ہیں یہ بات آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا، بلکہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے یہ باتیں، کیونکہ مال آپ کا ہے، خرچ آپ کر رہے ہیں، آپ کے مال کا حساب اللہ آپ سے لے گا۔ تو آپ کا پیسہ کہیں ایسے ہی تو نہیں کہ خواہ مخواہ آپ مدد کی امید میں کسی کو بھی دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ پر خاص طور سے مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں میں سے خاص طور سے غریب طبقے کا حق ہے، اس میں سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے دینے کے مسائل اپنے عالم سے پوچھ لیں، مگر جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، فطرے کا بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے بہنوئی کو بھی دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے چاچا، تاؤ، کھلیرے، ممیرے، چچیرے، تہیرے، پھپھیرے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے۔ زکوٰۃ کے پیسے آپ باپ کو نہیں دے سکتے، آپ ساس کو، سسر کو، سالے کو، انہیں بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں، ساڈو کو بھی اپنے دے سکتے ہیں، سالی کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے عزیز ہیں اور یہ آپ کے قریب بھی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حق رکھا ہے ہمارے اوپر، ہمارے رشتہ داروں کا۔ یہاں پر زکوٰۃ کے پیسے سے اگر آپ مدد کرتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ میرے خاندان میں، میرے گھر میں غریب کون ہے اور جو ہے کون اس قابل ہے جس کی مدد کی جائے، تو جان بوجھ کے اندیکھا نہ کرے، بلکہ ہمارے اندر ایک بہت غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہر مانگنے والوں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں اور انہیں بھول جاتے ہیں جن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار میں دیکھیں کہ ضرورت مند کون ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، اس کے بعد اپنے جو ہے کہ خاص جو لوگ ہیں، جیسے کہ آپ کا بھائی ہو گیا، بھائی اگر نیارا ہے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، بھابھی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کے کوئی بچہ آپ کا بھابھی بھیا میں سے کوئی ختم ہو گئے ہیں اور بچے ہیں، اناتھ ہیں، یعنی تو یتیم بچوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کو خرچ کرنے کے بعد ان سے آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں یا خاندان میں سب الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پھر آپ اپنے قریبی مدارس میں یا جن کے اوپر پورا آپ کا اعتماد ہے ان مدارس کو جو ہے کہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے یا یہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ مدارس والے جو ہیں کہ وہ جعلی چندہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایک بات بتاؤ، جب ہم دکان پر جاتے ہیں 10 کا نوٹ لیتے ہیں، کوئی دکاندار واپس کرتا ہے تو ہم اسے بھی چیک کرتے ہیں اصلی ہے یا نقلی ہے، تو جب ہم رسید کٹواتے ہیں 500 1000 روپے، حالانکہ یہ ہمارے آگے پہنچائے گئے اعمال ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے دیں گے، اسی عمل کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہاتھ کا لیا دیا کام آتا ہے۔ تو جب اتنا بڑا فیصلہ جب ہم کر رہے ہیں تو اس کے ہم صحیح تحقیق کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ صحیح مدارس میں جا رہے ہیں یا کوئی ایسے ہی پیٹ پجاری ہے، یعنی کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ رسید کاٹتا پھر رہا ہے۔ اگر ایسے لوگوں سے آپ کا پالا پڑ رہا ہے تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے، صحیح مدارس تک صحیح مال پہنچائے، کیونکہ جو لوگ حق والے ہیں انہیں پہنچائیں گے تو وہاں سے دو مدد ہوگی، ایک تو اسلام کے شاخیں شاٹ زندہ ہوں گے، دوسرے وہاں پہ بچے پڑھیں گے، آسانیاں سہولتیں پیدا ہوں گی، تو آپ کے لیے بھی اجر و ثواب لکھا جائے گا کہ آپ کے دین کے پھیلانے میں آپ کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ یہ کام کریں۔ دوسرا یہ کہ جو آپ کو جو چہرے گلی محلے میں دوبارہ تیبارہ مانگتے ہوئے دکھ جائیں، آپ ان لوگوں کو نہ دیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے کہ اپنا کھانے کمانے کا ایک دھندا بنا رکھا ہے، پیشہ بنا رکھا ہے، اور بلکہ ان کا اپنا ایک کام ہو گیا ہے مانگنا۔ حالانکہ مانگنا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ میرا پرسنلی ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ بھائی آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں، بھیک کب سے مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 18 سال ہو گئے ہیں بھیک مانگتے ہوئے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ آدمی
1 साल तक माली हालात से खराब रह सकता है या 2 साल तक। 18 साल से कंटिन्यू अगर वीकली हर हफ्ते यही काम करता है, कभी इस गली में कभी उस गली में, और रोजाना भीख मांगने के लिए निकलता है, तो ऐसे लोगों की मदद आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल बाइकआउट करें। चाहे आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, फिर भी आप जो है कि उन्हें पैसे बिल्कुल भी ना दें, बल्कि आप मदारिस में जाएं और मदारिस में जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनके लिए कुछ खरीद के ले जाएं, उन्हें हदिया दे दें, उनको जो है कि ऐसी उन्हें खुश करने के लिए पेन दे दें, पेंसिल दे दें, पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी खरीद करके दे दे, कापी खरीद के दे दे, और जो है कि आप चाहो तो मस्जिद के इमाम साहब को हदिया कर दें। आपके नजर में जो जरूरतमंद है आप उन्हें दे, ये मांगने वाले को तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये पेशेवर भिखारी हैं, इन्होंने अपना काम बना रखा है। एक बात बताओ, आदमी मजदूरी करके 500 रुपए कमा रहा है और भीख मांग करके 1200 रुपए, तो कौन जाएगा कि मेहनत करने के लिए, कौन किसी की कड़वी कसी बातें सुनेगा। हालांकि हर आदमी, इसीलिए देखो हमारी कौम की हालत क्या है कि मुसलमानों के नाम पे लोग एक दूसरे से भीख मांगने में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। औरतें जो है कि बुर्खा डाल लेती हैं और जो है कि मुसलमानी मोहल्ले में चली जाती हैं और भीख मांगना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मर्द भी ऐसे ही हैं जो कि मुसलमानी मोहल्ले में आते हैं और अल्लाह के नाम पे बोल बोल के मांगते रहते हैं। जो चेहरे आपको बार बार मांगने के लिए दिखते हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी पैसे ना दे, बिल्कुल भी मदद उनकी ना करे। चाहे